أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی 34 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا ب4 شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ جو لوگ پاک دامن پر الزام لگاتے ہیں ثم لم یأتوا ب4 شہداء، اور پھر وہ 4 گواہوں کو پیش نہیں کر سکتے، فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو شریعت کے اعتبار سے 80 کوڑے لگائے جائے، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور اس کی گواہی تا حیات زندگی کبھی بھی قبول نہ کی جائے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق اور فاجر ہیں. پہلا حکم تھا زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اور ان کی سزا کا. دوسرا حکم تھا زنا کرنے والے مرد اور عورت کے ساتھ نکاح کا مسئلہ. اور تیسرا مسئلہ یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا کہ کسی پاک دامن پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے. الزام میں صرف یہی الزام نہیں ہے کہ کسی پر زنا کا الزام لگایا جائے، بلکہ آج کے دور میں بہت سارے الزامات ہیں، بلکہ ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ دین کا کام کرنا لوگوں کے لیے مشکل ترین مسئلہ کھڑا ہوا. مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، سماج کے ذمہ دار، اپنے کمیٹیوں کے ذمہ دار، سب کے لیے ہم نے اتنے مسئلے کھڑے کیے ہیں کہ نہ ہم خود کام کرتے ہیں، نہ کام کرنے والوں کو کام کرنے دیتے ہیں. اور آج کے دور میں یہ کام بڑا آسان ہے. کسی پر انگلی اٹھانا، کسی کی ذات پر الزام لگانا، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے، اس انجام کو ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا خطرناک کتنا انجام ہے. دنیا میں اس کی یہ سزا بیان کی گئی ہے. ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، کسی شخص نے کسی پر الزام لگایا، اگر واقعاتاً اس نے یہ کام کیا ہے، اس کو دھیان سے سن لیجئے، واقعاتاً اس نے یہ کام کیا ہے کہ بھئی خدا نہ خواستہ کسی نے زنا کیا ہے، لیکن زنا کرنے کے بعد اس نے سچی پکی اللہ سے توبہ کر لی، اس کے بعد بھی کوئی آدمی اگر اس کو طعنہ دیتا ہے، اس کو طعن دلاتا ہے، اس پر لعنت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا
کہ اس بندے کو یعنی الزام لگانے والے کو اور تانا دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ زنا میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ بڑی خطرناک سزا ہے۔ کسی شخص کے اوپر آپ نے کہا کہ بھئی کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، اس نے مسجد کا پیسہ کھا لیا ہے، بولنا تو بہت آسان ہے نا، لیکن ان سب کا جواب ہمیں قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں دینا ہوگا۔ جو ہم زمین پر بول رہے ہیں نا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو کسی نے الزام لگایا بھئی فلاں فلاں آدمی ہے، مسجد کا متولی ہے، مسجد کا صدر ہے، اس نے مسجد کا پیسہ کھا لیا ہے، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک یہ مسجد کا پیسہ نہیں کھائے گا۔ یہ دنیا کی سزا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ حدیث بڑی لمبی ہے، ساری سزاؤں کا بیان کیا ہے۔ آخر میں جو بڑی کڑوی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ کسی مرد نے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ دیکھو وہ سامنے سے جو آدمی جا رہا ہے اس کو جانتے ہو کون ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ کہا یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ کہنے کے لیے تو کہہ دیا، سننے والے نے سن بھی لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا نہیں کرے گا۔ یہ بڑی خطرناک سزا ہے۔ دنیا میں جو چر زبانیں چلتی ہے نا، کل جو میں نے زبان کے بارے میں آپ کو کچھ وضاحت کی تھی کہ زبان سنبھالو، زبان پر کنٹرول کرنا بہت بڑی عبادت ہے آج کے دور میں۔ اور یہ جو زبان چلنے لگی ہے نا، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے اس پر مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ دنیا میں بولنے والی زبان پر اللہ مہر لگا دے گا۔ اور بولے گا کون؟ پیر کے ناخن سے سر کے بال تک، زبان کے علاوہ سارے اعضاء بولنے لگیں گے۔ پاؤں کہیں گے اللہ مجھے کلبوں میں لے کر کھڑا تھا، شراب کے اڈوں پر لے کر کھڑا تھا، اور سارے گناہوں کے کام میں مجھے استعمال کرتا تھا۔ ہاتھ کہیں گے کسی کے غلط کاغذات پر مجھ سے دستخط کروائی تھی، کسی کے منہ پر مجھ سے تماچا مارا تھا۔ پیٹ کہے گا میرے اندر غلط روزی کو ڈالا تھا، دماغ کہے گا مجھ سے غلط سوچا تھا، آنکھیں کہیں گے مجھ سے کسی اجنبی عورتوں پر نظریں ڈالتا تھا، کان کہیں گے کہ میرے سے غلط گانے اور گندگیاں سنتا تھا۔ تو یہ بندہ دیکھے گا کہ اللہ تو سارے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور جو بولنے والی تھی وہ زبان کیا ہو گئی؟ خاموش ہو گئی۔ وہ بڑا تعجب کرے گا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ پورے بدن میں سے آواز آ رہی ہے۔ تو پھر سارے اعضاء مل کر کہیں گے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اعضاء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خدا نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس خدا نے سب چیزوں کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ ہم ساری زندگی خاموش رہے، ہم نے کچھ نہیں بولا، لیکن آج ہم بول رہے ہیں، جو ہمارا دور ہے بولنے کا، ہم خاموشی اس وقت میں ہم خاموش بیٹھے۔ تو بہرحال یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو ہماری زندگی میں سب سے پہلے تو کسی کے اوپر اگر عیب کی نظر پڑے نا، تو ایک اللہ والے نے بہت عجیب بات لکھی ہے، اگر یہ بات ہمارے زندگی میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کسی کے بارے میں ہمارے دل میں برائی آ جائے، دل تو اللہ کے لیے ہے نا، دل صرف اللہ کے لیے ہے، تو دل میں اگر کسی کے بارے میں برائی، بدگمانی اور کچھ بھی آ جائے تو اس وقت میں صرف بیٹھ کر اتنا سوچ لینا کہ میرا دل اتنا برا ہو گیا کہ برائی اندر گھس گئی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیونکہ گندی جگہ پر گندی چیز جاتی ہے، اچھی جگہ پر اچھی چیز جاتی ہے۔ میرا دل برا ہوا تو کسی کی برائی میرے دل میں آ گئی نا۔ میرا دل اگر اچھا ہوتا تو برا بھی مجھے اچھا نظر آتا۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت اور اللہ کے ناراض ہونے کی علامت، مجھے کیسا پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے کیسا پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ بہت آسان نسخہ بتایا۔ فرمایا اگر تمہیں اپنے عیب نظر آنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے، اگر دوسروں کے عیب تمہیں نظر آنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اب سوچنا ہے بیٹھ کر کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ آسان نسخہ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے میں بیٹھ کر دیکھ لینا ہے۔
تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. یہاں پر اس کے لیے 2 سزا بیان فرمائے. ایک سزا فرمائی کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائے، فجلدوہم 80 جلدہ، جس نے الزام لگایا. اور دوسری سزا کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ بندہ جب تک زندہ رہے گا اس کے پاس سے کوئی گواہی منظور نہیں کی جائے گی. مردود الشہادہ جس کو کہا گیا کہ وہ اگر آگے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، عید کا چاند میں نے دیکھ لیا، گواہی معتبر نہیں ہے. یہ بندہ ساری زندگی اذان نہیں دے سکتا، یہ بندہ ساری زندگی تکبیر نہیں کہہ سکتا، یہ بندہ ساری زندگی کسی بھی معاملے میں آ کر گواہی نہیں دے سکتا. یہ اسلام نے اس کو سزا دی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق اور فاجر ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا، بڑا عجیب مسئلہ ہوا. ایک عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ فاحشہ ہے اور جسم فروش. حالانکہ وہ بیچاری ایسی تھی نہیں، مگر بات مشہور ہو گئی. اور غلط بات آج بہت جلد مشہور ہوتی ہے. غلط بات کو زیادہ مشہور کرنے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک مشہور ہو جاتی ہے. صحیح باتیں وہیں دب جاتی ہے، غلط بات زیادہ مشہور ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ عورت جسم فروش ہے. بیچاری کا انتقال ہو گیا، اس کو کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جنازہ پڑا تھا، سب ساری عورتوں کو جا کر کہا کہ بیچاری کا جنازہ پڑا ہے، غسل دو. کوئی عورت تیار نہیں تھی. ایک بیچاری تیار ہو گئی کہ اگر کوئی غسل نہیں دے گا تو اس کا جنازہ پڑا رہے گا. اس کو بھی یہ پتا تھا، کسی نے اس کے کان بھر دیے تھے کہ یہ عورت غلط کام کرتی ہے. تو بہرحال وہ غسل دینے مشکل سے تیار ہو گئی اور اس کو غسل دے رہی تھی. غسل دیتے دیتے اس کی پردے کی جگہ پر جب اس کا ہاتھ گیا، اس کے دل میں اس وقت میں خیال یہ آیا کہ اتنی چھوٹی سی جگہ کے لیے تو نے اپنا جسم بیچ دیا اور تو نے جہنم خرید لی. تجھے کیا ضرورت تھی یہ سب کام کرنے کی؟ یہ غسل دینے والی عورت کے دل میں خیال پیدا ہوا. اتنا خیال پیدا ہونا تھا کہ اس کا ہاتھ اسی جگہ پر چپک گیا. اس عورت کا ہاتھ جو غسل دے رہی تھی نا، غسالہ، تو اس کا ہاتھ چپک گیا. اب وہ بیچارے ہاتھ کھینچتی ہے تو پورا جنازہ ساتھ میں آ رہا ہے. اب چلانا شروع کر دیا. پہلے سے بات تو غلط مشہور تھی اور اب اور زیادہ ہو گیا کہ شاید یہ عورت غلط ہے اس لیے میرا ہاتھ چپک گیا. اس نے اپنی غلطی کا احساس نہیں کیا کہ میں نے غلط کیوں سوچا، اس کو اس کی غلطیاں یاد آ رہی تھی. تو چلانے لگی، چیخنے لگی. سارا مجمع جمع ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. لوگوں نے کہا اب کیا کریں گے؟ تو کہا کہ ایک کام کرو، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو. تو کہا بھئی یہ تو زندہ عورت ہے، اس کا ہاتھ کیوں کاٹے، جو بیچاری مر جائے گی. تو کہا کہ اس عورت کا اتنا جسم کا حصہ کاٹ لو جو مر گئی ہے. تو باتیں چل رہی تھی، الگ الگ مشورے آ رہے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے. کسی نے کہا کہ جاؤ حضرت امام مالک سے مسئلہ پوچھ کر آؤ کیا کرنا ہے. انہوں نے تیز رفتار گھوڑا دوڑایا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں جا کر ساری صورتحال رکھی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور وہاں کوڑا لٹکایا ہوا تھا، کوڑا دیا، کہا یہ کوڑا لے جاؤ اور کوڑا لے جا کر جو عورت غسل دے رہی ہے نا اس کو 80 کوڑے لگا دو. نیکی کا کام بھی کرو اور مار بھی کھاؤ. یہی ہوا نا. تو وہ تو بیچارہ گا ٹھیک ہے بھائی جائیں گے اور کیا کریں گے. تو وہ آدمی لے کر کوڑا لے کر نکلا اور دوڑ کر گیا. پورا مجمع جدا ہوا ہے. ایک طریقے کی بات پھیل گئی نا کہ اس کے جسم کو ہاتھ لگایا تو عورت چپک گئی ہے. تو وہاں کوئی جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. تو وہ آئے دوڑ کر اور اس نے کہا کہ حضرت امام مالک نے کہا ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ. تو جو عورت غسل دے رہی تھی اس کے خاندان والے کھڑے ہو گئے کہ ہماری عورت کو کیوں 80 کوڑے لگائیں گے بھائی، اس نے کون سا غلط کام کیا ہے. تو بہرحال لیکن کہا کہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. حضرت امام مالک نے کہا ہے تو کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے 80 کوڑے لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو کوڑا لے کر جب اس عورت کو مارا جا رہا تھا نا، وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی. ان 80 کوڑے تک کچھ نہیں، جب 80واں کوڑا جیسے لگا نا اس کا ہاتھ ہٹ گیا. اب ٹھیک ہے مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن لوگ جنازے میں آنے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جنازے کو ہاتھ لگائے تو ہم چپک جائے. ہمارے مسلمانوں کا ماحول تو یہی ہے نا. آپ نے کورونا میں دیکھا ہوگا نا، باپ کی جنازے کو بیٹا ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، ماں کا جنازہ پڑا تھا بیٹا ہاتھ نہیں لگا رہا تھا. مسلمان قوم یہ نہیں ہے زندہ دل قوم جو مردوں سے ڈرنے لگ جائے.
ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہم نے ایمان کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ تو بہرحال اب سب تو ہو گیا، اس کا جنازہ اٹھایا گیا، دفن کیا گیا بڑے مشکل سے، ڈرتے ڈرتے، لیکن سارا مجمع پہنچا حضرت امام مالک کے پاس کہ حضرت یہ بات کیا تھی وہ تو بتائیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، بات مشہور تھی کہ عورت غلط ہے، لیکن جو عورت غسل دے رہی تھی اس کے دل میں ضرور کوئی خیال پیدا ہو گیا ہوگا اس کے بارے میں، تو اللہ نے نغد سزا دے دی اس کو، اس کے بارے میں تو نے غلط سوچا کیوں؟ تو اللہ نے اسی جگہ پر اس کا ہاتھ کیا کر دیا؟ چپکا دیا۔ تو مجھے لگا کہ اس کی نغد سزا ہے 80 کوڑے، تو دنیا کی سزا تو مل گئی اس کو، 80 کوڑے لگا دیے گئے۔ جیسا 80واں کوڑا لگا نا، ہاتھ ہٹ گیا، جنازہ اٹھ گیا۔ تو بہرحال یہ بڑی خطرناک سزا ہے، ہم اپنے زبان پر کنٹرول کریں۔ کسی کے بارے میں آج کہنا بہت آسان ہے، لیکن قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس دن بڑا مشکل ترین مسئلہ ہوگا جب ہم زبان پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے جو آج غائب ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی نظر آتا ہے جو آج میں سچ بولتا ہوں، باقی جھوٹ کا بازار بہت گرم ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اگر اپنی زبان سے جھوٹ بولتا تھا نا، اس کے منہ سے گندی بدبو آتی تھی، تو آدمی سامنے والا سمجھتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اس کے منہ سے گندی بدبو آ رہی ہے۔ تو آج کے دور میں ماشاءاللہ سب سچے ہو گئے کہ کسی کے منہ سے بو ہی نہیں آتی ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے اپنے کتاب میں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لاکھوں میں ایک آدمی ہوتا تھا جھوٹ بولنے والا، اور سارے سچے ہوتے تھے، تو اس کے منہ سے بدبو آتی تھی۔ آج کے دور میں کیا ہوا ہے؟ ایک ہے بھنگی اور ایک ہے عام انسان۔ بھنگی جب ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو اس کو بدبو نہیں آتی، اس لیے اس کے ناک کے کیڑے وہ کیا ہو گئے؟ مر گئے نا، اس کو عادت ہو گئی ہے، صبح سے شام تک اس کا مشغلہ یہ ہے۔ اور عام آدمی جاتا ہے تو اس کو بدبو نہیں آتی ہے۔ تو بھنگی کا جیسا ٹوائلٹ کے ساتھ ہمیشہ کے رہنے کا ماحول ہے، اس کی وجہ سے اسے بدبو نہیں آتی۔ آج کے ماحول میں یہ ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والا بھی اور جھوٹ سننے والا دونوں جھوٹے کھڑے ہو جائیں گے تو بدبو کس کو آئے گی بھائی؟ کسی کو نہیں آنے، دونوں جھوٹے ہیں نا، تو بدبو کس کو آئے گی؟ تو جھوٹ بولنا، زبان سے کسی پر تہمت لگانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغل خوری کرنا، یہ ساری چیزیں زبان سے انسان استعمال کرتا ہے، اس لیے زبان پر احتیاط کرے، کیونکہ زبان پر کنٹرول کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام نے یہ بات بتائی ہے کہ زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان سے آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ وہی زبان اگر گندی ہو جائے نا تو اللہ پاک اس زبان کی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زبان چلاتے 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 آدمی اتنی چرچراتا چلاتا ہے نا کہ بہت بڑا اندیشہ ہے اس بات کا کہ موت کے وقت میں اس کے زبان پر کلمہ جاری نہ ہو۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے جو سارے زندگی کا نچوڑ ہے کہ ہم اسی لیے کرتے کہ بھئی ہماری موت اچھی ہو، کلمے والی موت ہو، لیکن کلمہ اگر جاری نہیں ہوگا موت پر تو زبان پر کنٹرول کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو گاؤں تھا نا کاندلہ، وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ غیر مسلم حضرات بھی انہیں بابا بابا کہا کرتے تھے اور بہت زیادہ مانتے تھے، انگریز کے دور کی بات ہے۔ تو ایک مسلمان نے ایک ہندو کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، دونوں کا جھگڑا چل رہا تھا، کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا، انگریز جج تھا۔ تو جب بہت معاملہ آگے بڑھ گیا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ جگہ اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں یہاں مسجد بناؤں گا۔ تو ہندو نے دیکھا کہ یہ مسجد بنانے کے چکر میں ہے تو اس نے بھی اعلان کر دیا کہ جگہ اگر مجھے مل جاتی ہے اور میں مقدمہ جیت جاتا ہوں تو میں یہاں پر مندر بناؤں گا۔ اب جگہ دونوں کی، دونوں سماج، دونوں قوموں کی بات، اور مندر اور مسجد کی بات آ گئی تو دونوں طرف سے جھمیلے پیدا ہو گئے۔ غیر مسلم لوگوں نے میجسٹریٹ کے سامنے یہ کہا کہ یہاں پر ایک بابا رہتے ہیں، یعنی حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ، وہ اگر یہ کہہ دے نا کہ یہ زمین مسلمان کی ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ غیر مسلم مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ وہ اگر کہہ دے نا کہ یہ زمین مسلمان کی ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔
تو آخری تاریخ میں ججمنٹ کے وقت میں میجسٹریٹ نے مفتی الہی بخش کو بلایا، وہ کھڑے ہو گئے باہر، ادھر مسلمانوں کا جھمیلا ادھر ہندوؤں کا جھمیلا، کورٹ کے باہر کھڑا تھا۔ مفتی الہی بخش آئے اور آ کر انہوں نے سنایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زمین مسلمان کی نہیں ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ میجسٹریٹ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اس نے کیا کہا کہ میں فیصلہ بعد میں لکھوں گا میرا ججمنٹ، لیکن پہلے ایک لفظ لکھ رہا ہوں۔ وہ کیا لفظ لکھا تھا اس نے کہ آج مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا، کہ اسلام کی زبان سچی ہوتی ہے، مسلمان کی زبان سچی ہوتی ہے۔ اب باہر انتظار تھا کہ بھئی کیا ججمنٹ آیا، کیا فیصلہ آیا، تو باہر جانے کے ساتھ پتہ چلا کہ مفتی الہی بخش نے تو ہندوؤں کے حق میں گواہی دی ہے۔ تو باہر آنے کے بعد جو 350 ہندو لوگ جو کھڑے تھے نا، انہوں نے کہا کہ اسلام اتنا سچا اور اچھا مذہب ہے نا، اسی جگہ پر 350 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ بولنے کا یہ فائدہ ہوا۔ پھر ان 350 نے اعلان کیا کہ اب یہ جگہ میں ہم مسجد بنا کر دکھائیں گے۔ کتنی اچھی بات ہو گئی، جھگڑا بھی ختم ہو گیا اور 350 کو اللہ نے ایمان کی دولت سے بھی نوازا اور مسجد بھی بن گئی۔ سچ بولنے کا یہ فائدہ ہے، تو اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ آج آدمی زبان سے چرچراتا ہے، بولتا ہے، جو زبان میں آیا سب کچھ بولے گا، لیکن اس کو قیامت کے میدان میں جب اللہ کے دربار میں ہر چیز کا جواب دینا ہوگا، اس دن بڑا مسئلہ خطرناک ہوگا۔ تو اس لیے ہم سوچے کسی پر انگلی اٹھانے، بھئی ہمیں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی سوچیں، مجھے میرے قبر میں سونا ہے، مجھے اپنے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے دوسرے کے بارے میں تو جواب نہیں دینا۔ اس لیے کسی کے عیب، کسی کی برائیاں، کسی کی غیبتیں، کسی کی چغل خوریاں، یہ سب سننے کا وقت میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے عبادت کا وقت نہیں ملتا ہے، تو میں یہ سب کیوں کروں گا؟ آدمی اتنا سوچ کر تو اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شر، ہر فتنے اور ہر برائی سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔